السلام علیکم جی، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں جناب ان سب دوستوں کا شکریہ، ان بھائیوں کا جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، دوستوں میں شیئر کیا اور پذیرائی دی۔ اور اب جو نئے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پھر جو ہے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح سے کی جو ہے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ تو جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ثناء اللہ مستی صاحب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں اور ایم این اے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کل جو ہے خطاب کیا ہے پارلیمنٹ میں، اس پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے یا جو ان کا خطاب تھا اس میں جو ہے نہایت ہی غلیظ قسم کی زبان جو استعمال ہوئی ہے، وہ اس کی جو ہے وہ بڑے ہی پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہوئی ہے اور یہ کیوں ایسی ہوئی ہے بات، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے جو ہیں پارلیمنٹ میں خطاب ہوتے ہیں جس میں جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی باتیں کی ہوئی ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ تھیں، اور بھی بڑے جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں، شہریار افریدی، اور اس طرح شیخ رشید بھی کرتے رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے خطاب ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کی یہ مستی صاحب نے یہ کل جو ہے جس طرح پارلیمنٹ میں الفاظ یا لینگویج یوز کی ہے تو اس کی جو ہے بڑی مذمت ہے، اور جو ہے جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں وہ انسان آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے مہذب معاشرے میں یا مہذب لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے اسپیکر کے سامنے جب یہ بات آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہم جو ہیں وہ کوئی اٹھا کر تو نہیں آتے کسی کے، تو اس کو جو ہے وہ پنچ کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہی جو ہے ویڈیوز یا ثناء اللہ مستی صاحب یا پی ٹی آئی کے جو زیادہ ٹرولنگ کرتے ہیں یا بولتے ہیں کہ نہیں جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا حق ہے اور ساڈا حق ہے تھر حق، تو کیا یہ حق ہیں اور کیا یہ ان کی باتیں ہیں؟ یہ پہلی دفعہ جو ہے پارلیمنٹ میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ اگر کہیں پر بھی جو ہے بیٹھ کر یا کہیں دوستوں میں بیٹھ کر یا کہیں جو ہے اپنے حلقہ احباب یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ ایون گفتگو کریں کہ سب سے زیادہ گندی لینگویج کس جماعت کی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ اس میں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان کا بھی ہسٹورک ریکارڈ ہے، اس طرح شہباز گل صاحب جو ہے آج کل امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی وہ اور طرح کے گل کھلائے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی مطلب گفتگو انہوں نے جو ہے فائدہ جو ہے کوئی بھی نہیں اٹھایا، حالانکہ جب ان کو جو ہے وہ رگڑا لگا تھا تو ان کی چیخیں نکلتی تھیں اور ہائے ہائے کرتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ایک جو عادت ہوتی ہے وہ نہیں جاتی۔ اسی طرح ثناء اللہ مستی صاحب کی بھی نمائندگی آپ خوش قسمتی سمجھ لیں پی ٹی آئی کی کہ وائرل تو کم از کم، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وائرل تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو ہے ان کی، گنڈا پور آپ پورا گنڈاسا لے کر جو ہیں وہ پورے پاکستان کو جو ہے ہانک رہے ہیں، فوج کو بھی ہانک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دے رہے ہیں دھمکیاں، اور اس کے علاوہ جو ہے واپڈا سینٹر پر ان کے جو ہیں وہ جو دھرنے ہیں اور جو ہے ان کی جو ہے وہ پہنچ کر بٹن آن کرنے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پی ٹی آئی ہی کی طرف سے کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف سے بھی خواجہ آصف صاحب کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی غلیظ اور گندی گفتگو جو آپ کسی مہذب معاشرے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو وہ جناب ثناء اللہ مستی صاحب سے یا ان کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے توصیفی نام لکھے ہوئے ہیں، 99 نام ہیں، جہاں پر فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح صاحب کی پورٹریٹ بھی ہے، تو کوئی شرم یا کوئی حیا ہوتی ہے یا کچھ اصول ہوتے ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی، وہ بھی کی ہے انہوں نے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کی گئی ہیں۔ اگر اس پر جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ماننے والے ہیں، فالورز ہیں، جو اس کو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے تو پھر دیتے رہیں، لیکن غلط بات غلط ہوتی ہے۔ ایک مہذب معاشرے کی بہترین جو ہے وہ بات بغیر گالی کے ہوتی ہے اور اچھی تنقید ہوتی ہے اور بہترین جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوئی ہے اس کی بڑی ہی مذمت ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ایک نقد کوکا کا نیا ایڈیشن آیا ہے، ملکو وہ بڑے ہی زبردست قسم کے سنگر ہیں پاکستان کے اور بڑی مقبولیت ہے ان کو پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بڑے مقبول ہوئے ہیں، اور یہ حالیہ نقد کوکا جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا ہے۔ تو
اس میں جو ہے اس کی خاص بات یا جو اصل بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو ہے ان کو روکا گیا ہے، امیگریشن والوں نے روکا ہے کہ ای سی ایل میں ان کا نام ہے اور ان کو باہر جانے کا، برطانیہ جانے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کو روک دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں کہ جس طرح کا آپ نے جو ہے وہ گانا گایا ہے اور اس میں عمران خان کے نام سے، خان کے نام سے اور قیدی نمبر 804 کے نام سے جس طرح کی وہ انترے شامل کیے گئے ہیں، تو یا تو پھر پریس کانفرنس کریں یا پھر یہ پاک فوج کے ایک دو انترے یہ بھی شامل کر لیں۔ تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ پاک فوج کے حق میں جو ہے دو انترے جو ہے پاک فوج نے ملک پاکستان بچانا ہے، تو یہ جو شامل کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے اچھا اقدام ہے، چاہے وہ خان کی طرف سے آیا تو بڑا پھر اپریشیٹ کیا گیا، اب یہ جو ہے یہ بھی سنا جا رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ نئی بات ہوئی ہے، اور ملکو کا تو پروفیشن ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے، اس کی تو نوکری بھی یہی ہے، اسی کے ان کو دام ملتے ہیں، تو ان کو جو دام جو ہے وہ مل رہے ہیں، اگر وہ کہیں سے بھی مل رہے ہیں تو ان کا تو کام ہے یہی پیسے کمانے ہیں، تو گا کر جو ہے انہوں نے جو ہے یہی سارا جو ہے وہ بتانا ہے اور اسی کا جو ہے وہ لیتے ہیں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر گا لیتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان پر جو ہے اب ٹرولنگ جو ہو رہی ہے، پہلے جو ہے ان پر ٹرولنگ نہیں ہو رہی، پہلے بڑا ان کا جو ہے وہ ایک نام تھا، ملکو صاحب نے بڑا یہ کر دیا اور بڑا مشہور بھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ کہ عمران خان کا اس میں نام ہے، بڑا مشہور اور ہر جگہ پر جو ہے زبان زدہ عام بھی ہے، تو اس میں اب یہ ایڈ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے پی ٹی آئی کے فالورز کی چیخیں واقعی نکل رہی ہیں کہ پاک فوج جو ہے اس کا کیوں نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ پھر یہ دوسری کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں یہ پاک فوج کو بدنام کرنا ہے، جس طرح یہ شہباز گل اور فیاض الحسن چوہان پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ہیں فیاض الحسن چوہان تو پریس کانفرنس کر کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے، اسی طرح فردوس عاشق اخوان نے تو پارٹی بھی چھوڑ دی ہے، تو اب یہ جو ہے ملکو پر جو یہ دن آئے ہیں تو اس کا جو ہے ملکو نے بڑا اچھا اور خوبصورت جواب بھی دیا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک پاور ہے، اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے پاک فوج ایک نام ہے اور پاور ہوتی ہے، اور وہی جو ہے اسی کا جو ہے وہ ڈنکا بھی بج رہا ہے، سکہ چل رہا ہے، تو یہ انہوں نے کر کے میرے خیال میں بڑا اچھا کیا، پاکستان کا نام ضرور جو ہے فوج کا نام ضرور لینا چاہیے۔ باقی رہ گئی سیاست کی بات تو وہ الگ موضوع ہے، ان کو جو ہے بالکل سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو جس طرح کی انوالومنٹ ہو رہی ہے آج کل پاک فوج کی طرف سے اس پر بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے ہمارے ملک میں یہ جو چلتا ہے، لیکن یہ نیا انترا جو ہے اس کا جو ہے بڑا ہی مزہ آیا۔ اسی طرح سوات میں مدین کے علاقے میں جو واقعہ پیش ہوا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے جس طرح یہ توہین مذہب کا یا اس کے علاوہ جو ہے یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا اوراق کا یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ اس آدمی نے کیا ہے، پھر اس آدمی کو جو ہے پولیس بھی آ گئی، پولیس اس کو جو ہے اپنی جو ہے تحویل میں لیا اور پھر تھانے لے گئے ایس ایچ او صاحب نے، لیکن ایس ایچ او صاحب نے بجائے اس کے کہ کوئی سیاستدان کو انوالو کرتے یا حکام اعلیٰ کو خبر دیتے، تو انہوں نے اپنی تحویل میں رکھ کر جو ہے وہ ایک رسک لیا، جس کے بعد جو ہے عوام نے ان پر دعویٰ بول دیا اور پھر تھانے سے چھڑا کے لے گئے اور آگ لگا دی۔ تو یہ مذہب کے نام پر ہمارے ملک میں مختلف جگہ پہ پہلے بھی ہوا تھا، ایک جگہ پہ، پھر دوسری جگہ سرگودا میں ہوا ہے، پھر یہ جو ہے ابھی جو ہے یہ کے پی کے میں ہوا ہے، تو یہ واقعات جو ہیں ہماری جو ہے سوچ کے، ہماری تفکیر کے ایک علامت ہے، اور ہم کس طرح جو ہے اگرچہ ہم نے چوری کی ہوئی ہو، کسی کا حق کھایا ہو یا نماز نہیں پڑھتے ہوں یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہوں، لیکن جب اس طرح کا جو ہے سر تن سے جدا کرنے کا ہو جاتا ہے تو گستاخی کسی کی طرف سے جو ہے وہ آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان میں کوئی بھی جلاد نہیں تھا، تو یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ انبیاء کے طریقے پتہ نہیں کیا سمجھ لیے ہیں کہ انبیاء کہتے تھے کہ لوگوں کو قتل کر دو، انبیاء تو کہتے تھے، بات کرتے تھے، ہدایت دینے والی رب کی ذات تھی، اگر کسی نے کیا ہے تو پھر اس پر جو ہے فتوے دے کر، یا ہمارے جو ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ عوام پھر مشتعل ہو جاتی ہے، جب عوام مشتعل ہو جاتی ہے تو ہر چیز پھر
کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، نہ ہی کسی کی جو ہے وہ املاک جو ہیں وہ حفاظت میں رہتی ہیں، نہ ہی کسی کا گھر جو ہے وہ بچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے فتنے، تخریب کاریوں، شر انگیزیوں سے اور مذہب کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمت دے، اور ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے اوپر جو ہے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنا اسلام کے جاننے والے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم جو ہے سارے کام ہی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ جو سی پیک ہے تیسرا مرلہ جو ہے، یا اس کے علاوہ جو پہلے جو کام ہو رہا تھا اس کو دوبارہ جو ہے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ابھی پھر سے ساری جماعتیں جو ہیں شامل، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی آئی کے حتیٰ کہ وہ بھی افراد جو ہیں وہ شامل ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے جن کے پاس جو ہے ان کی چیئرمینی ہے وہ بھی ہیں، تو وہ یہ بھی جو ہے شامل ہوئے ہیں۔ تو ان سے بھی سوال کیے گئے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ہیں یا خان صاحب کی، تو یہ آنے والا وقت آگے جا کے بتائے گا۔ لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے مذاکرات کے ذریعے جو ہیں کہ جس طرح چائنا نے کہا ہے کہ بڑا جو ہے پاکستان میں سیکورٹی کے حالات ہیں، بڑی مختلف جو ہیں اور یہاں پر جو ہے امن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جو ایک یہ کوشش ہے، بڑی اچھی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ ڈالا ہے اس کو، جی انہوں نے ڈالا ہے پاکستان کو ہائی پرائیورٹی میں، پاکستان کی پہلے پوزیشن تھی اور اب اے پرائیورٹی میں ڈال دیا، تو یہ ایک تنزلی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے ہمارے ہی لوگوں نے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ چائنا نے جب کہتے تھے عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا خارجی امور پر، سفارتی محاذ پر، تو اب یہ کیوں جو ہے عدم اعتماد ہو رہا ہے چائنا کی طرف سے۔ تو اس پر جو ہے وہ بڑا واویلا کیا گیا ہے، بڑی ٹرولنگ کی گئی، حالانکہ ابھی جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ لیکن یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ تحفظات یہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو اے پرائیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ تو پاکستانیوں کو بھی چاہیے، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی سیاسی جو ہیں زعماء جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی پاکستان کے لیے بہتر ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔